الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے نماز متکبر ہے، یہ نشانی ہے بے نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ تعلیم دی کہ میرے بندو، تم سب مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اس لیے کہ تم سب میرے بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ تم سب مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ کبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے، یعنی کہ غرور اور تکبر کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے، وہ عن قریب ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ بوجہ کبر میری عبادت سے انکار کرتے ہیں اور مجھے پکارتے نہیں، وہ نہایت ہی ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، کیونکہ ایسا صرف متکبر اور کافر ہی کر سکتا ہے۔ جو شخص بے حسی کے عالم میں مر گیا اور استکبار کے ساتھ اکڑا اور نماز نہیں پڑھی، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتلانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ایک دوسرے مقام پر مشرکین مکہ کو خطاب کیا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر دار اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ تکبر کرتے ہیں اور رب العالمین کے لیے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ قادر و قدیر نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ان کے کفر اور استکبار کے سبب ہلاک و تباہ کر دیا۔ ان کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی واضح اور کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، توحید کی دعوت پیش کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے استکبار کی راہ اختیار کی اور ایک معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت و پرستش کا انکار کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہاں جا سکتے ہیں۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا تھا، وہ اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین پر تکبر کی راہ اختیار کی اور وہ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس کے برعکس مومنین کی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے ہیں،
عبادت کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ فرمایا باری تعالیٰ نے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15۔ بے شک ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ڈاکٹر لقمان سلفی حفظہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنین و مخلصین کا ذکر کیا ہے کہ ہماری آیتوں پر حقیقی معنوں میں وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے جب نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے دل کی طہارت اور فطرت کی پاکیزگی کی وجہ سے ان نصیحتوں کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور قرآن کریم کا ان پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ نعمت اسلام پر شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی پاسداری اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اہل مکہ کی طرح اس کی عبادت سے قطعاً منہ نہیں موڑتے بلکہ زندگی بھر اطاعت و بندگی کے جذبے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز پنجگانہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور سبحوا بحمد ربہم سے مراد یہ ہے کہ وہ حالت سجدہ میں سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں، اور وہم لا یستکبرون سے مراد یہ ہے کہ وہ مومنین اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے سے کبر و نحوت کی وجہ سے گریز نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بالکل فری جو ہے، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر وہ واپس کر دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو نیچے ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحون ولہ یسجدون۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کی وجہ سے انکار نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی فرشتے رات دن خشوع خضوع کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور کبھی بھی نہیں تھکتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور اس سے مقصود مومنین کو ترغیب دلانا ہے کہ وہ بھی فرشتوں کی طرح کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہیں، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں، نماز پڑھیں اور رکوع سجدے کرتے رہیں۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد قاری اور غور سے سننے والے دونوں کے لیے قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرنا مشروع ہے، اور افضل یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو۔ قرآن کریم میں یہ پہلا سجدہ ہے۔ تو محترم ناظرین، سجدہ
جب قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ آیا ہو تو سب کو سجدہ کرنا پڑے گا، سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی، اور حتیٰ کہ جب سجدہ کا ذکر آئے، جیسے کہ ان آیات میں سجدہ کا ذکر آئے تو سجدہ ضرور کرنا ہے، اس کو سجدہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سجدے کا ذکر آئے پھر بھی سجدہ کرنا ہے، اور جب آپ پڑھ رہے ہو اور وہ بھی سجدہ کرے، پڑھنے والا اور سننے والا بھی سجدہ کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر حالت نماز میں کوئی سجدہ والی صورت پڑھتے تو سجدہ کرتے، اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، اور بوجہ ازدحام لوگ اپنی پیشانی کے لیے جگہ نہیں پاتے تھے کہ جہاں وہ سجدہ کرے۔ مزید فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اس کی ملکیت میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ فرشتے اس کے پاس ہیں، اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ شب و روز تسبیح پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ تمام فرشتے بھی اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی عبادت نماز سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے تھکتے ہیں۔ شب و روز اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص ہر حال میں سانس لیتا رہتا ہے اور ہر گھڑی اس کی پلک جھپکتی رہتی ہے، اور جب تک زندہ ہے کبھی بھی ان دونوں کاموں میں تھکن محسوس نہیں کرتا، اور یہ بات ان کے لیے ایسا امر طبیعی ہے کہ کبھی بھی اس سے تھکن محسوس نہیں کرتے۔ تو محترم ناظرین، اللہ کی عبادت سے بالکل جو ہے تکبر وہ ہے کہ جب آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ تکبر ہے۔ جب اذان ہو جائے اسی ٹائم نماز کو جانا ہے، ذرا بھی ادھر ادھر جو ہے لیٹ نہیں ہونا۔ جب آپ نماز کو نہیں گئے، اللہ کے بلانے پہ نہیں گئے تو یہ تکبر ہے، کھلا تکبر ہے، اور جس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج سے توبہ کریں، اور جب بھی اذان کا وقت ہو، نماز کا ٹائم ہو، اسی وقت جو ہے جب اذان ہو تو اسی وقت نماز جا کے پڑھیں، مسجد میں باجماعت پڑھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو توفیق دی اپنے سامنے جھکنے کی۔ تو کتنے لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کیا نماز نہیں پڑھتا، اللہ تجھے توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جن کے اوپر اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے تو اللہ اس کے اوپر آپ کے اوپر بہت خوش ہے، بالکل بھی نہیں۔ اللہ اس کے اوپر خوش ہے جس کو اللہ نے دین دیا ہوا ہے، دین کی سمجھ عطا کی ہے، اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، اور فوراً جب اذان ہوتی ہے اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، یہاں سجدے کا ذکر ہوا تو جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، سجدہ آ جائے تو اس کو بھی چاہیے سجدہ کرے، اور سننے والے کو بھی چاہیے سجدہ کرے، اور جب سجدے کی بات ہو رہی ہو، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی، سجدے کے اوپر بات کی، تب بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔